بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 دسمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نواز شریف کی نااہلی کے خاتمے کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت ایک قانون سازی کر کے گئی تھی، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر گئی تھی۔ الیکشن ایکٹ میں واضح طور پر وہ لکھ کے گئے کہ جو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہوگی وہ 5 سال کی ہوگی۔ جب ہم بات کرتے ہیں نواز شریف کی نااہلی کی تو اس پر 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، اور 5 رکنی بینچ کے فیصلے میں آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کرتے ہوئے تاحیات نااہلی قرار دیا گیا تھا۔ اب بھلے اس کے بعد فیصل وافڈا کیس میں عمر عطا بندیال صاحب کا جو مائنڈ ہے وہ تبدیل ہوا، اور انہوں نے یہ کہا کہ 62(1)(f) کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو 62(1)(f) کی سزا سنائے۔ چونکہ نواز شریف کو تو سپریم کورٹ نے خود سزا سنائی تھی تو وہ اس حد تک مینٹنیبل تھی، اور الیکشن کمیشن نے جو سزا سنائی تھی وہ میکسیمم نااہلی 5 سال کے لیے ہے۔ اب نواز شریف نے قانون سازی تو کروا لی، لیکن اس قانون سازی کا نواز شریف کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ قانون چونکہ چیلنج ہو چکا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم، اور لاہور ہائی کورٹ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اس درخواست پر، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف کی نااہلی میں اگر تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو بہت بڑا کام کریں، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے عامر فاروق صاحب نے فرمایا کہ ان کی درخواست کو ناقابل سماعت بھی قرار دے دیا، اور ان کو 2 دفعہ ان کی گرفتاری سے بھی روکا، وہ جو پہلی درخواست تھی۔ اس طرح کا کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دے دیں تو پھر تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے نواز شریف کے انتخابات لڑنے کا یا ان کو وزیر اعظم بنانے کا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کیا پیش رفت سامنے آئی اور نواز شریف کے خلاف کیس تھا کیا اور نااہلی فیصلہ تھا کیا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے، اور میں آپ کو بتاؤں گا پیپلز پارٹی کے جو سابق وزراء تھے ان کے خلاف جو کارروائی شروع کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے امن و امان کی مخدوش صورتحال کے باعث صوبے کے بعض علاقوں میں سیاسی سرگرمیوں کو مشکوک قرار دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف مقدمات میں مطلوب رہنماؤں کو جلسوں کی اجازت نہ دینے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو گورنر کا عہدہ ہے یہ ایک غیر جانبدار عہدہ ہوتا ہے، اور اس کے پاس کوئی انتظامی اختیار نہیں ہوتا۔ جب گورنر خیبر پختونخوا یہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جلسوں کی اجازت نہیں دی جائے گی جو مقدمات میں ملوث ہیں، مقدمات کیسے 6 7 ماہ کے بعد مقدمات میں نامزد کیا جاتا ہے ضمنیوں میں، اور کوئی گملہ ٹوٹا، کوئی کسی اسکول کا کالج کا شیشہ ٹوٹا، اس کے مقدمات ہیں، اور ان مقدمات کی وجہ سے کسی صورت بھی انتخابات یا سیاسی کمپین کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کالعدم تحریک پاکستان جو ٹی ٹی پی ہے وہ کتنی خیبر پختونخوا میں کتنی متحرک ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کے پی کے کچھ علاقوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے۔ ٹانک، ڈی آئی خان، لکی مروت، بنو اور بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہے۔ جہاں سے فضل الرحمان نے الیکشن لڑنا ہے وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ فضل الرحمان الیکشن نہیں جیت پائے گا، نہ فضل الرحمان کا کوئی ٹکٹ پر کوئی انتخابات جیت پائے گا، اس وجہ سے وہاں حالات مخدوش بتائے جا رہے ہیں گورنر کی جانب سے، کے پی کے کی جانب سے۔ گورنر کے پی کے کا کہنا ہے کہ انتخابات پرامن ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ ڈالنے جائے اور اپنی جان ہی کھو دے۔ ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھا ہوں، اس لیے بس اتنا ہی کہوں گا کہ صوبائی حکومت اگر محسوس کرے تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے۔ اب انہوں نے اپنا یہ میڈیا کے سامنے یہ بیان دے دیا ہے کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ووٹ دینے جائے اور یہ ہو جائے، اور میں صوبائی حکومت کو کہوں گا، نگران صوبائی، اب پریکٹیکلی حکومت انہی کی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نگران حکومت کو کہوں گا کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے ساتھ اٹھایا جائے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ذہنی طور پر وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ یہ غیر آئینی جو سیٹ اپ ہے، اور ان میں نہ کوئی شرم آئی نہ حیا آئی، پہلے عمر عطا بندیال کا فیصلہ اور پھر اطہر من اللہ کا فیصلہ، اس کے باوجود گورنر غیر آئینی جو ان کے اقدام ہیں وہ ان سے باز نہیں آ رہے اور پیچھے نہیں ہٹ رہے، کیونکہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے بینچ نے ڈنڈی ماری، اور ان کو جنہوں نے آج تک رکاوٹ بنے ہوئے تھے 90 دن میں انتخابات کے لیے، ان کے خلاف کارروائی نہ کی، اور صرف آرٹیکل 6 کے حوالے سے اور کارروائی کے حوالے سے اطہر من اللہ صاحب نے اضافی نوٹ لکھا۔ ساتھ انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے
کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اعتراضات درست نہیں ہیں، حال ہی میں انہوں نے اتنے جلسے کیے ہیں۔ اب جلسے کاری پاکستان تحریک انصاف رہی ہے، چونکہ ان کے جلسوں میں ان کا ایک ایک چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کنونشن ہو رہا ہے، وہاں ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، تو وہی نظر آئیں گے نا۔ اب آپ میں سے تو کوئی اتنے اس قابل بھی نہیں ہے کہ الیکشن کی کمپین کے لیے کوئی جلسہ کرے، تو کہتے ہیں جی کہ اتنے جلسے کیے ہیں۔ جو جلسہ ہوتا ہے پہلے دفعہ 144 نافذ ہوتا ہے، وہ پھر بھی جلسہ کرتے ہیں، پھر مقدمہ درج ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جی کہ لیول پلینگ فیلڈ تو ان کو دیا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں انتخابات کا شیڈول جاری ہونے سے قبل ہی لیول پلینگ فیلڈ پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے جن رہنماؤں کے خلاف مقدمات ہیں وہ کیسے سٹیج پر کھڑے ہو کر تقاریر کریں گے، جن رہنماؤں پر الزامات ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہوں اور الزامات سے بری ہوں، اور جب تک الزامات سے بری نہیں ہوتے ان کو سٹیج پر کھڑے ہو کے تقریریں کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا فضل الرحمان کے صمدی گورنر خیبر پختونخوا کا، جن کو 2 دفعہ ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں کہ انہوں نے آئین کو توڑا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے، نگران سندھ حکومت کی جانب سے ایک کارروائی سامنے آئی ہے، چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ جو سابق وزراء تھے یا جتنے بھی وفاقی بھی اور صوبائی بھی، الیکشن کمیشن نے کہا تھا ان سے گاڑیاں، ان سے مراعات واپس لی جائیں، لیکن نہ تو آج تک وفاقی پی ڈی ایم کی حکومت نے وہ مراعات واپس کیں، نہ ہی جو صوبائی حکومتیں ہیں سندھ کی انہوں نے واپس کی ہیں۔ سندھ حکومت نے سابق وزراء، ایم پی ایز اور افسران کی جانب سے سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے پر قانونی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سرکاری گاڑیاں تلاش کرنے اور غیر واسطے دار لوگوں کے زیر استعمال سرکاری گاڑیوں کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے، کیونکہ وہ گاڑیاں اس طرح سے کہ وہ خود استعمال بھی نہیں کرتے اور مختلف لوگوں کو بھی دیے رکھتے ہیں گاڑیاں، اور جن کا کوئی سرکار کے کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا وہ بھی استعمال کرتے ہیں، چونکہ وہ آگے ان کی 3 نسلیں سرکاری گاڑیاں، جیسے نواز شریف نے کہا جی کہ میں نے گاڑی کو خود مطالبہ تھوڑی کی تھی، توشہ خانہ سے جو لی تھی مجھے تو مل گئی، تو جو مل گئی وہ میرا قصور تھوڑی ہے۔ ایسے ہی ان کو ایون فیلڈ میں جائیدادیں مل گئیں، اور وہ مریم نواز کہتی ہے ہماری نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہماری نہیں ہے، اور اسی جائیداد میں فیملی ان کی رہائش پذیر ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری ایس اینڈ جی ڈی اے کی سربراہی میں قائم کمیٹی گمشدہ سرکاری گاڑیوں کی تحقیقات کرے گی، جبکہ تحقیقاتی کمیٹی 2007 سے سال 2016 تک گاڑیوں کی خریداری کا ریکارڈ بھی چیک کرے گی۔ سرکاری گاڑیاں کہاں کہاں ناجائز استعمال ہوئیں، تحقیقاتی کمیٹی اس کا بھی جائزہ لے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ حکومت کی قائم کردہ کمیٹی افسران، سابق وزراء اور سابق ایم پی ایس کو 7 دن میں گاڑیاں واپس کرنے کا لکھے گی۔ نوٹس کے باوجود گاڑیاں واپس نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے اینٹی کرپشن کو لکھا جائے گا۔ اب اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ رونا چیخنا شروع کر دیا ہے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہمیں جو نگران حکومت ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی۔ بھئی آپ نے آج تک جو گاڑیاں ہیں وہ واپس کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں، تو آپ کو گاڑیاں تو واپس کرنی پڑیں گی، اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ ہے نہیں۔ آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ آپ گاڑیاں واپس نہیں کریں گے، یہ تو ابھی تک تو چونکہ آپ کی اپنی ہم خیال جماعتیں اور ہم خیال نگران حکومتیں ہیں، نہیں تو قانون تو کہتا ہے کہ جس دن آپ فارغ ہوئے تھے، اگست کی بات ہے اور اب دسمبر شروع ہو گیا ہے اور آج تک آپ وہ غیر قانونی طور پر گاڑیاں لے کے بیٹھے ہیں، اور اب بھی اگر ان کو کوئی تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے تو آپ اور اگر کوئی شرم کرتے ہوئے کارروائی شروع کی ہے تو اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے۔ اب ہم مختصر سی بات کر لیتے ہیں نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے حوالے سے۔ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا آرٹیکل 62(1)(f) میں۔ اب 2 باتیں میں آپ کو یہاں واضح کر دوں کہ یہ ضیاء الحق کے دور میں ترمیم کی گئی تھی آرٹیکل 62(1)(f۔ ضیاء الحق سے مراد نواز شریف کا ہی دور تھا۔ اس وقت آرٹیکل 60 جب انہوں نے اسلامائزیشن کی بات کی اور اس طرح کا جو معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا جی جو صادق اور امین نہیں ہوگا، یا جس کو عدالت ڈکلیئر کر دے گی کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، وہ کسی صورت بھی وہ تاحیات نااہل ہوگا۔ اچھا، اب آرٹیکل 62(1)(f) میں نااہلی کا ذکر تھا، ٹائم پیریڈ نہیں لکھا ہوا تھا کہ کتنے ٹائم کے لیے وہ نااہل ہوگا، جبکہ جو عدالتوں سے نااہل ہوگا وہ آگے آرٹیکل 63 ہے، سب آرٹیکل H ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوگا۔ جیسے عمران خان کو انہوں نے 5 سال کے لیے نااہل کیا اور عامر فاروق صاحب فیصلہ محفوظ کر کے بیٹھے ہیں، تو وہ آرٹیکل 63 سب آرٹیکل H ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ یہاں تھی آرٹیکل 62(1)(f) کی، جب کو عدالت ڈکلیئر کر دے کہ فلاں بندہ صادق اور امین نہیں ہے، وہ تاحیات نااہل ہے۔
اب چونکہ آرٹیکل 62(1)(f) میں کہیں لکھا نہیں تھا کہ ٹائم فریم کیا ہوگا، کتنے پیریڈ کے لیے وہ نااہل ہوگا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر مقننہ جو اس وقت کی پارلیمنٹ تھی ان کا مائنڈ یہ ہوتا کہ 5 سال سزا ہے تو 5 سال کی تو آگے آرٹیکل 63(h) میں لکھا ہوا تھا، تو یہ الگ سے ایک آرٹیکل امینڈ کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی. اس کا مطلب ہے جس کو عدالتیں ڈکلیئر کر دیں کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، یہ بڑا اوفینس ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ تا حیات نااہلی ہونی چاہیے. ثاقب نثار کی سربراہی میں عظمت سعید، عمر عطا بندیال، اعجاز الحسن اور سجاد علی شاہ 5 رکنی لارجر بینچ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کی تشریح کے لیے 13 درخواستوں کی سماعت کے بعد 14 فروری 2018 کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا. عدالت میں عمر عطا بندیال نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیے گئے شخص کی نااہلی کی مدت تا حیات ہوگی اور وہ شخص عام انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے گا. اس فیصلے کے تحت سابق وزیر اعظم نواز شریف اور جہانگیر خان ترین ان کی نااہلی مدت کو تا حیات قرار دیا گیا. فیصلے میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل کے تحت اراکین کا صادق اور امین ہونا ضروری ہے. آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے وہ تا حیات ہوگی اور جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ رہے گا نااہلی بھی رہے گی. جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار ہے، وہ یہ لکھ کے گئے وہ اپنے فیصلے میں کہ تب تک نااہلی برقرار رہے گی. اب وہ اگر یہ کوئی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے کو خود قانون سازی کر کے اب آئین میں لکھی سزا کو آئین میں ترمیم کر کے تو ختم کیا جا سکتا ہے. اگر یہ آرٹیکل 62(1)(f) میں لکھ دیں کہ جی اس کی جو 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوگا اس کی نااہلی کی سزا بھی 5 سال ہے، وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوگا، پھر تو بات بنتی ہے. جو سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہے وہ آرٹیکل 62(1)(f) کے حد تک نہیں لکھ سکتی الیکشن ایکٹ میں. سپریم کورٹ نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق مسلم اور غیر مسلم دونوں پر ہوگا اور جب تک عدالتی ڈکلیریشن موجود رہے گی 62(1)(f) کے تحت نااہلی ہمیشہ برقرار رہے گی. فیصلے کے مطابق اخلاقی جرائم، دھوکہ دہی، اعتماد توڑنا، بے ایمانی بھی 62(1)(f) کے زمرے میں آتی ہے. عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ امیدوار کا 62(1)(f) کی اہلیت پر پورا اترنا لازم ہے اور اس آرٹیکل میں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں ہے اور آئین میں جہاں نااہلی کی مدت کا تعین نہ ہو وہاں نااہلی تا حیات سمجھی جاتی ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے دیے گئے فیصلے میں کہا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) اسلامی اقدار کے مطابق اور اس کی یہی ممکنہ تشریح بنتی ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی اپنی حیثیت ہے جس کا مقصد پارلیمان میں دیانتدار، راست گو اور شفاف اراکین منصب پر منتخب ہوں. عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 63 میں مدت کا تعین ہوا اور آرٹیکل 62(1)(f) میں نااہلی کی مدت کا تعین نہ ہوا. جب یہ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 63 میں 5 سال کہہ رہے تھے زرداری اور نواز شریف، تو یہ آرٹیکل 62(1)(f) میں بھی کر دیتے. آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی تا حیات ہوگی اور جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ رہے گا نااہلی بھی برقرار رہے گی. یہ فیصلہ جاری کیا گیا 5 رکنی بینچ کا اور یہ متفقہ فیصلہ تھا. جسٹس اعجاز کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ اس میں کوئی اضافی نوٹ لکھیں گے، لیکن یہ فیصلہ متفقہ تھا. اب انہوں نے کیا کیا، الیکشن ایکٹ 2017 میں پی ڈی ایم کی حکومت نے ایک ترمیم کی اور اس میں لکھ دیا کہ آرٹیکل 62(1)(f) جو آئین کا آرٹیکل ہے اس میں جو نااہلی ہے اس کی سزا 5 سال ہوگی. وہ کہاں لکھا؟ ایک قانون میں، سب آرڈینیٹ لیجسلیشن میں، الیکشن ایکٹ میں لکھ دیا کہ اس کی سزا جو ہے وہ 5 سال ہوگی. اور پھر نون لیگ والوں نے کہنا شروع کر دیا جی دیکھیں اب تو نیا قانون آ گیا ہے اور اب تو 5 سال نااہلی بنتی ہے، تو 5 سال تو ان کی مکمل ہو چکی ہے. نواز شریف کے 2018 میں نااہل ہوئے تھے، 2024 کے انتخابات کے لیے وہ ایلیجیبل ہیں. حالانکہ جو سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہے اس کا کوئی لینا دینا نہ آئین سے ہے اور نہ وہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کے پاس صرف ایک اختیار تھا کہ وہ آرٹیکل 62(1)(f) میں اس آرٹیکل میں ایڈیشن کر سکتی تھی، امینڈ کر سکتی تھی اور اس میں 5 سال لکھ سکتی تھی. لیکن وہ کوئی سب آرڈینیٹ، چونکہ ان کے پاس میجورٹی تو تھی نہیں، تو انہوں نے ایک عام قانون سازی کے ذریعے عام قانون میں لکھ دیا کہ جی اگر کوئی آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوگا تو اس کی سزا جو ہے وہ ہوگی 5 سال. جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنا فائنلٹی اٹین کر گیا، ریویو بھی خارج ہو گئی نواز شریف وغیرہ کی. لاہور ہائی کورٹ میں نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی جس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب داخل کروا دیا گیا ہے. جسٹس شاہد بلال حسن صاحب سینئر جج ہیں، انہوں نے عدالت میں سماعت کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا جواب جمع کروا دیا ہے. سرکاری وکیل نے عدالت کو کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر ڈیٹیل آرگومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مہلت کی وقت دیا جائے. عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جواب آ گیا ہے، آپ اپنا ریٹن جواب پہلے دیں اور پھر ساتھ آپ بحث کریں اور عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے. چونکہ انتخابات آنے والے ہیں تو عدالت نہیں چاہتی کہ کوئی کنٹروورسی باقی رہے.
جسٹس شاہد بلال حسن نے شہری مشکور حسین کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے نااہلی کی میعاد 5 سال کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال مقرر کی گئی۔ سپریم کورٹ پہلے ہی 62(1)(f) کی تشریح کر چکی ہے۔ یہ ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا عدالت سے استدعا ہے کہ وہ نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کی ترمیم کو کالعدم قرار دے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا جو جواب تھا وہ درخواست گزار کو بھی پرووائڈ کر دیا۔ ساتھ عدالت نے جو دوسرے ادارے تھے وفاقی اور صوبائی، ان کو کہا کہ وہ بھی اپنا جواب تحریری بھی جمع کروائیں، اور نیکسٹ جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر سماعت میں عدالت نے کہا کہ آپ اپنا جواب جمع کروائیں اور بحث کریں۔ عدالت نے ابھی تاریخ نہیں مقرر کی، وہ میرے خیال میں اسی ہفتے میں اگلے ہفتے میں وہ، چونکہ کچھ ججز کی عدالتوں میں تاریخ اسی ٹائم فکس ہو جاتی ہے اور کچھ ججز بعد میں برانچ فکس کرتی ہے کیس کی نوعیت کو دیکھ کے۔ تو بلال حسن صاحب کی کورٹ میں، شاید بلال حسن صاحب کی کورٹ میں پہلے بھی جو تمام کیسز میں تاریخ بعد میں مقرر ہوتی ہے۔ جب انہوں نے انہوں نے مائنڈ ڈسکلوز کر دیا اور وکلا نے بھی کہا کہ جناب الیکشن آنے والے ہیں تو اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، تو عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ اب اگر یہ ترمیم بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی قرار دے کے کالعدم ہو گئی تو پھر تو ان کا بالکل ہی بیڑا جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، اور ان کے لیے ان کا انتخابات لڑنا اور یہ ساری چیزیں۔ اب جب سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ برقرار ہے اور اس وقت تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی نہیں تھا، ریویو بھی خارج ہو چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا عطر من اللہ صاحب نے بار بار کہا تھا کہ یہ صرف ان کیسز میں لاگو ہوگا جہاں ابھی ریویو نہیں ہوا، جہاں ریویو ہو چکا ہے وہ اپنی ریمیڈی اویل کر چکے ہیں، وہاں اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب یا تو پورے نظام کو الٹ پلٹ کر کے کوئی ریلیف دیں پھر تو ہے، ویسے تھوڑی بہت آگے پیچھے معاملات کو، سمپتیز کو، یہ چیزیں ایسے معاملات میں اور اس کیس میں ریلیف نہیں دلوا سکتی، اور نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی آؤٹ آف دی وے جا کے قومی حکومت بغیر منتخب کوئی نظام آ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس طریقے سے انتخابات لڑنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔